اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد۔ قرآن مجید کی روشنی میں انسان کی خلقت کا مقصد اطاعت و بندگی ہے، اور احادیث میں انسان کی خلقت کا مقصد بیان ہوا ہے کہ وہ معرفت پروردگار حاصل کرے۔ تو انسان کی زندگی کا مقصد قرآن کی روشنی میں عبادت قرار پاتا ہے، لیکن سمجھنا یہ ہے کہ عبادت کہتے کسے ہیں۔ ہم نے عموماً عبادت کو محدود کیا ہے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ تک، لیکن ایسا نہیں۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دیا جائے وہ عبادت ہے۔ اب اس تعریف کے لحاظ سے انسان کا کوئی بھی کام جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کرے وہ عبادت ہے۔ اب وہ گھر والوں کے لیے، گھر کی کفالت کے لیے ملازمت کرتا ہو، کام کرتا ہو، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کی نشست و برخاست۔ اور ہمارے ایک بزرگ استاد کہا کرتے تھے کہ انسان کا رفع حاجت کے لیے جانا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ اس کی نیت یہ ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو خالی کر کے صحت مند بنا کے اللہ کے حضور ایک اچھے انداز میں پیش ہوں گا۔ اس نیت سے انسان اگر رفع حاجت کے لیے جائے تو یہ عمل بھی اس کا عبادت قرار پا سکتا ہے۔ انسانی زندگی میں انسان کی زندگی کا ہر دقیقہ، ہر لمحہ بہت قیمتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے قیمتی اور اہم لمحات میں انسان کی زندگی چند اعمال کو عبادت قرار دے، بقیہ انسانی زندگی جو کہ انتہائی باارزش ہے، انتہائی باقیمت ہے، وہ ویسے ہی چلے جائیں۔ روایات میں آیا ہے کہ مومن زیرک ہوتا ہے، فطین ہوتا ہے، صاحب عقل ہوتا ہے، اس کا ہر لحظہ ضائع نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اگر انسان کے ارادے، اس کی سوچ، اس کی فکر ہمیشہ اللہ رب العزت کی خوشنودی، دین کی بقا اور تقرب الہی کے حوالے سے ہو تو انسان کا سونا، اٹھنا، جاگنا، ملازمت کرنا، کام کرنا، ہر عمل عبادت قرار پا سکتا ہے۔ اگر یہ عمل، یہ باتیں قابل تفہیم نہ ہو تو اس کی مثال ماہ مبارک رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے انسان کے ہر عمل کو، اس کی ہر حرکت کو عبادت سے تعبیر کیا ہے، یہاں تک کہ انسان کا سانس لینا اور اس سے بھی بڑھ کے انسان کا سونا بھی عبادت قرار پایا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی زندگی کو اعلیٰ و ارفع معیاروں پر کاربند رکھے تو انسان کا ہر عمل، ہر لحظہ عبادت قرار پا سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو عبادت سے تعبیر کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔